السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ قابل صد احترام سامعین و مصلیان کرام و ذمہ داران اعظام، ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے اسلام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے صحابہ پر، اہل بیت پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو، ہدایت کو، سنت کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ حضرات، قرآن عزیز کی مشہور سورت سورہ زمر ہے۔ سورہ زمر کی 9 نمبر کی آیت شریفہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم شرعی یعنی قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ، اور جن کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم نہیں ہے وہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے گویا، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری بلکہ فرض ہے کہ وہ قرآن و سنت کا علم حاصل کرے۔ حضرات، صلاۃ کا قائم کرنا یعنی نماز کا پڑھنا اگر ضروری ہے اور یقیناً ضروری، تو نماز کے طریقے کیا ہیں، نماز کا نبوی انداز کیا ہے، وہ جاننا بھی ضروری ہے۔ صلاۃ سے پہلے وضو کا معاملہ ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ اس شخص کا وضو ہے ہی نہیں جس نے وضو سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا ہو، یعنی بسم اللہ نہ پڑھا ہو۔ کتنا خلل ہے ہمارے یہاں کہ جو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہیں، بنیادی علوم ہیں، بنیادی جانکاری ہے، وہ بھی ہمارے اور آپ کے پاس نہیں۔ کتنے احباب ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بسم اللہ چھوڑ دینے سے، اور وہ بھی اس کی عادت بنا لینے والا شخص، وہ وضو کی صحت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب وضو میں خلل تو نماز بالکل متاثر ہو جائے گی۔ کتنے احباب ایسے ہیں کہ غسل جنابت کا انداز اور صحیح طریقہ اب تک ان کو نہیں معلوم ہے۔ کئی بچوں اور بچیوں کے باپ ہیں وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ آج خود ہم علم شرعی سے عاری اور خالی ہیں۔ ہمارے پاس جب خود علم نہیں رہے گا تو ہم لوگوں کی ہدایت اور ان کی رشد اور رہنمائی کا ذریعہ کیسے بن پائیں گے؟ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے میرے بھائیوں کہ جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا رہبر بنا کے بھیجا، مقتدا بنا کر بھیجا، آج وہ امت، آج وہ قوم جہالت کے اندر مبتلا اور ملوث ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ ارکان اسلام کیا ہیں یہ تک نہیں معلوم، ایمان کے ارکان کیا ہے وہ تک نہیں پتہ، خلفائے راشدین کون ہے وہ تک نہیں معلوم، کلمے کا مفہوم اور معنی کیا ہے وہ ہم سب کو اس کا تک پتہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے۔ دین شرعی اور علم شرعی پر زور دینے کی میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ عالم نہیں بنتے ہیں
تو یہ بہت بڑا خلل ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر بنیادی علم نہیں ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہم اور آپ مخالف ہو جائیں گے۔ پیارے مصطفیٰ کا جو صریح فرمان ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر فرض ہے۔ فرض ہے یہ میرے بھائیوں، علم شرعی کا حاصل کرنا۔ ہم پیارے نبی کے اس حکم کو، نبی کی اس سنت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بنیادی علوم تک ہمارے پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ علم شرعی کی اہمیت اس قدر ہے کہ روح کی اہمیت جیسے جسم و جان کے لیے ہو۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک شخص اگر اس کی سانس بند ہو جائے تو چلے گا، غذا اور خوراک سے محروم ہو جائے تو چلے گا، کیونکہ سانس اور غذا سے عاری اور خالی ہونے کی وجہ سے ایک شخص کا جسم ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر علم شرعی نہیں ہے تو علم شرعی کے نہ ہونے سے اس کے روح کے لیے موت ہے، اس کے قلب اور دل کے لیے موت ہے۔ یہ بہت اہم شے ہے۔ علم شرعی کو حاصل کرو، بچوں کو قرآن کا عالم بناؤ، پیارے مصطفیٰ کی صحیح حدیثوں پر وہ عمل کریں، ایسا ان کو بنایا جائے اپنی اولاد کو، خود ہم سیکھیں، خود جانیں، اور بنیادی معلومات کے حصول کے لیے خود ہم ٹائم دیں، علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، کتاب و سنت کو کے اوراق کو پلٹیں، ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کا کس قدر سامان قرآن عزیز کے اندر مہیا کیا ہے۔ ہر طرح کا مسئلہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجمالاً تفصیلاً قرآن عزیز کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ جب علم کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ ضروری قرآن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کبر سنی کی بنیاد پر، یعنی بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے بھی انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ آپ کو سرداری ملے، عہدہ و منصب ملے قوم کی یا سماج کے تعلق سے، اس سے پہلے آپ علم سے سرفراز ہو جائیے۔ اگر علم نہیں ہے تو بہت ساری خطا اور بہت ساری غلطیوں کے مرتکب ہوں گے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بھی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ حضرات، سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ سلف صالحین سے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے صحابہ مراد ہیں، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین مراد ہیں، تابعین ائمہ دین اور محدثین مراد ہیں۔ علم کے حصول کے لیے صحابہ نے کتنی کوششیں کی، تابعین نے کتنی کوششیں کی، ائمہ دین نے کتنی کوششیں کی، وہ جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، تاکہ ہمارے یہاں بھی ایک امنگ پیدا ہو، ایک ولولہ تازہ پیدا ہو، اور ہم بھی دین کو سیکھیں، علماء کی محفلوں میں شریک ہوں، اللہ کے کلام کو سمجھیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان کو سمجھیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج میں جان لیں ان لوگوں کو جو بہتری کی طرف سبقت کر چکے ہیں، جو سب سے بیسٹ لوگ ہیں، تو ان کو دیکھ لیں جو اہل علم لوگ ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو قرآن سکھا رہے ہیں، اور وہ والدین بہت ہی مبارک بادی کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے مدرسوں میں ڈال دیا ہے، مسجد کے ائمہ کے سامنے لا کے بٹھا دیا ہے، اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر کے ان کو وقف کر دیا ہے کہ تم قرآن کے حافظ بن جاؤ، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو سیکھ لو، معمولات زندگی میں جو بیشتر مسائل آتے ہیں ان مسائل کو سیکھ لو اور سمجھ لو، اس میں رسوخ حاصل کر لو۔ وہ والدین بہت ہی مبارک بادی کے مستحق۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی محفل میں ہوتے تھے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مینار ہدایت تھے، نور وہاں سے نکلا،
اور پوری دنیا میں پھیلا۔ علم کے حصول کے لیے صحابہ نبی علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ اٹھنا اس لیے گوارا نہیں کرتے تھے کہ آسمان سے جبرائیل کی آمد ہو جائے، نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن عزیز کی آیتیں نازل ہوں اور ہم صحابہ مس ہو جائیں، چوک جائیں، آیات یاد نہ کر پائیں، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ 7 ایسے صحابہ ملتے ہیں، 7 صحابہ جن کے متعلق یہ بات آئی ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے کہ نبی کی مقدس زندگی میں ان صحابہ نے قرآن کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ پہلا نام آتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کا، دوسرا نام آتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نام آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، چوتھا نام آتا ہے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا، ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ۔ یہ 7 صحابہ ایسے ہیں جو قرآن کے حافظ ہو گئے تھے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی ہی میں۔ امام ذہبی نے ذکر کیا ہے ان صحابہ میں 2 خلفائے راشدین میں سے 2 اہم شخصیات، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کی زندگی میں قرآن کے حافظ ہو گئے، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی قرآن کے حافظ تھے، لیکن پیارے مصطفیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی کی زندگی میں یہ 7 صحابہ ایسے ہیں جو قرآن کو زبانی جنہوں نے یاد کر لیا تھا، اپنا ٹائم مسجد نبوی میں لگاتے تھے، نبی کی محفل سے اٹھ کر جانا گوارا نہیں کرتے تھے، یہ حالت تھی۔ اور اتنا ہی نہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 4 صحابہ ایسے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ 4 صحابہ کا نام لے کر کے پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا، مسلمانوں میرے صحابہ، میرے حکم کی پیروی کرنے والوں، خذ القرآن عن 4، 4 لوگوں سے قرآن کو سیکھو۔ وہ 4 صحابہ کا نام لے کر کے نبی نے کہا، لوگوں 4 صحابہ سے قرآن سیکھو۔ قرآن سکھانے والے کئی صحابہ تھے، لیکن 4 صحابہ اتنے عظیم تھے کہ قرآن میں وہ رسوخ ان کو حاصل تھا کہ دوسرے صحابہ کے ہاں وہ چیز کم تھی۔ وہ 4 صحابہ کون ہیں؟ نام لے کر کے کہا، معاذ ابن جبل سے قرآن کو سیکھو۔ سالم جو غلام تھے، ایک صحابی کے یہاں غلام تھے، وہ نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، سالم رضی اللہ عنہ، غلامی کی زندگی انہوں نے گزار دی، کاٹ دی۔ پیارے مصطفیٰ نے سالم کا نام لے کر کے کہا، لوگوں میرے سالم سے قرآن کو سیکھو۔ ابی ابن کعب سے قرآن کو سیکھو رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن کو سیکھو۔ یہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام، نبی کی صحبت اور رفاقت سے مشرف ہونے والے لوگ، جنہوں نے نبی کی مجلس سے اٹھ کر جانا جلدی گوارا نہ کیا۔ اور ایسے ایسے صحابہ ہیں کہ کھانے اور پینے کے لیے بھی مسجد سے اٹھ کر جانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ انہی میں نام آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 صحابہ، ان 4 صحابہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا، اقرأہم ابی ابن کعب لکتاب اللہ، قرآن کا سب سے بڑا قاری میرے صحابہ میں ابی ابن کعب، ابی ابن کعب سب سے بڑے قاری، سب سے بڑے قاری ہونے کا خطاب مل رہا ہے کن کو؟ ابی ابن کعب کو۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت دیکھیں کہ پیارے مصطفیٰ کو آدیش ہو رہا ہے، اللہ حکم آپ کو دے رہا ہے کہ آپ ابی ابن کعب کے پاس چلیے اور وہاں جا کر قرآن پڑھیے ان کے سامنے۔ نبی کو حکم ہو رہا ہے، اللہ کا حکم کہ آپ ابی ابن کعب کے سامنے رضی اللہ عنہ سورہ لم یکن الذین کی تلاوت کرو، سورہ بینہ پڑھو۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا، امرنی ربی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ ابی، رب العالمین کا حکم ہوا ہے، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے پاس بیٹھ کر لم یکن الذین کفروا کی تلاوت کروں۔ اہل کتاب میں سے تھے ابی ابن کعب،
سورہ بینہ میں اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود و نصارہ میں سے جو اسلام سے مشرف ہونے والے لوگ تھے ان کی منزلت اور ان کے مقام رفیع کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ یہودیت اور عیسائیت پر ہونے کے ساتھ ساتھ پیارے مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنے والے ہیں وہ لوگ اللہ کے بڑے محبوب لوگ ہیں، رب کے منظور نظر ہیں۔ اور یہود و نصارہ میں سے جنہوں نے محمد الرسول اللہ سے بغاوت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کیا، ان کے انجام بد کا ذکر اللہ نے سورہ بینہ میں کیا ہے۔ اور یہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تسلی اور تشفی کے لیے اور ان پر واضح کرنے کے لیے کہ رب کے نزدیک ابی تیرا مقام کتنا عظیم ہے، پیارے مصطفیٰ کو بھیج رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ابی کے سامنے قرآن پڑھو۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اسمانی اللہ عز و جل، کیا رب قدوس نے میرا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی پر قرآن پڑھو؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا سماک اللہ یا ابی، ابی عرش معلی والے نے تیرا نام لے کر کے کہا ہے کہ محمد ابی پر قرآن پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا مقام تھا۔ نبی علیہ السلام کے صحابی ایک دین دوسرا جس کو چھوڑ کر کے دین اسلام سے مشرف ہوئے، آسمان والا ساتویں آسمان کے اوپر سے نام لے کر کے کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، انسانیت کے سردار کو، نبیوں کے تاجدار کو، رب اپنے دلارے کو کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ ابی کے پاس قرآن پڑھو جا کر کے۔ اور سب سے بڑے قاری ابی ابن کعب، وقت لگایا انہوں نے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں لگے رہے، بیٹھے رہے، نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والی آیات کو یاد کیا، ضبط کیا، تب یہ عظیم مقام ملا۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پتلے دبلے صحابی ہیں، پتلے دبلے صحابی۔ پیارے مصطفیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں قرآن پڑھنا چاہے، اس لہجے میں قرآن پڑھنا چاہے جس انداز میں قرآن کو آسمان سے جبرائیل لے کر کے آتے تھے، فَلْيَقْرَأْ عَلَىٰ قِرَاءَةِ ابن ام عبد، تو چاہیے کہ وہ عبداللہ کے انداز میں قرآن پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کو اسی انداز میں پڑھتے ہیں جس انداز میں آسمان سے جبرائیل لے کر کے آتے تھے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیارے مصطفیٰ آتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، مجھ پر قرآن پڑھو۔ عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیک انزل وانا اقرا علیک القرآن، قرآن تو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، میں آپ پر قرآن پڑھوں؟ میری کیا بساط، میری کیا حیثیت، میری کیا طاقت اور میری کیا جانکاری، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں؟ پیارے مصطفیٰ نے کہا اننی احب ان اسمعہ من غیری، عبداللہ محمد اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ اپنے علاوہ کسی اور سے قرآن سنیں۔ عبداللہ قرآن پڑھ، عبداللہ قرآن پڑھ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء پڑھتے جاتے ہیں اور جب اس آیت شریفہ پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیارے پیغمبر اس وقت کی حالت کیا ہوگی جس وقت ہر امت سے ہم ایک گواہ کو لائیں گے اور تمام گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ اس آیت شریفہ پر جب عبداللہ ابن مسعود پہنچتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کہتے ہیں امسک یا عبداللہ، عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ رک جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود جب تلاوت روکتے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، عیناہ تذرفان، پیارے مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول قرآنی آیت پر غور کر کے کہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا پیارے نبی کا کہ تمام نبیوں کے حق میں جب تک محمد الرسول اللہ کل قیامت کے دن گواہی نہ دے دیں گے تب تک کسی پیغمبر اور کسی نبی کو رب کے حضور سے ہٹنے کی اجازت
اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ نے شہید بنایا ہے پیارے پیغمبر کو تمام نبیوں کے حق میں، ان کی سرفرازی اور کامیابی کے لیے پیارے مصطفیٰ اللہ کے دربار میں کل بروز حشر شفاعت کریں گے، گواہی پیش کریں گے کہ تمام نبیوں نے تبلیغ و رسالت کا کام صحیح طور سے انجام دیا ہے۔ اس پر صحیح بخاری کی ایک طویل روایت بھی ہے میرے بھائیوں۔ اتنا بڑا مقام ہے پیارے نبی کا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام تو اللہ نے بلند بنایا ہی، امت محمد کو بھی کہا کہ تم بھی گواہ ہو، نبیوں کے حق میں نبی بھی گواہی دیں گے اور یہ امت بھی گواہی دے گی، امت محمد بھی گواہ ہے، شہداء ہیں ہم اور آپ، سب کے سب مل کر گواہی دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام کو رب کے حضور سے ٹلنے کی اجازت ہوگی، شعیب ادریس علیہ السلام کو اللہ کے حضور سے جانے کی اجازت ہوگی، نبی بھی شہید اور گواہ، اور یہ امت محمد بھی گواہ ہوگی تمام نبیوں کے حق میں۔ یہ قرآن عزیز کی اس مضمون پر اور اس مفہوم پر آیات موجود ہیں میرے بھائیوں۔ قرآن پر توجہ دیں، علم کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف اپنی توجہات کو مبذول کریں۔ پیارے مصطفیٰ نے ایک موقع پر کہا تھا، من اراد العلم فلیصور القرآن، جو مختلف علوم کو سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتا ہے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے۔ قرآن کو، تمام علوم کو اللہ نے قرآن میں جمع کر دیا۔ صحابہ نے ٹائم لگایا، وقت دیا، قرآن کو سیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ لگے رہتے تھے، چھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اور صرف قرآن ہی نہیں، قرآن کی تفسیر تو سیکھتے ہی تھے، قرآن کو تو یاد کرتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والی حدیثوں کو بھی نقل کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے جانے کے بعد 3 مدرسے قائم تھے۔ ایک مدرسہ مکہ میں تھا جس کے صدر مدرس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے، فقیہ امت کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں واللہ ما رأیت اکبر لبا، اللہ کی قسم میں نے اتنا بڑا عقل مند نہیں دیکھا، ولا اکثر علما، اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا، ولا اوسع حلما، اتنا بڑا صابر و شاکر اور بردبار نہیں دیکھا کہ جتنا بڑا عالم، عقل مند، ذہین نبی کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس تھے۔ عبداللہ ابن عباس تھے تو مکے میں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس کے ذمہ دار، جس کے نگراں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے۔ تعلیم کس چیز کی ہوتی تھی؟ قرآن کی۔ قرآن پڑھایا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر بتائی جاتی تھی، مختلف قسم کے تابعین اطراف و اکناف کے آ کر کے کلاس میں جمع ہوتے تھے، حلقے میں جمع ہو کر، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے تعلیم لیتے تھے۔ مدینے میں اسی وقت ایک اور مدرسہ تھا جس کے ذمہ دار اور نگراں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عراق میں ایک مدرسہ چل رہا تھا جس کے ذمہ دار اور نگراں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ 3 بڑے مدرسے نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد قائم ہوئے، جن میں صحابہ تو موجود ہی ہوتے تھے، صحابہ کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں تابعین موجود ہوتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، نبی کی حدیثوں کو لکھتے تھے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، واللہ ما کان احد اکثر حدیثا منی، اللہ کی قسم نبی کی حدیثوں کا حافظ و عالم مجھ سے زیادہ، مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے سوائے ایک صحابی کے، سوائے ایک صحابی کے۔ وہ کون ہیں؟ عبداللہ ابن عمرو بن العاص۔ عمرو بن العاص فاتح مصر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ، وہ مجھ سے بھی زیادہ حدیثوں کے جمع کرنے والے، مجھ سے بھی زیادہ حدیثوں کو محفوظ کرنے والے، مجھ سے بھی زیادہ حدیثوں پر توجہ دینے والے تھے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، پیارے مصطفیٰ کی حدیثوں کو وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، حافظہ اتنا قوی تھا کہ اللہ ذہن میں بٹھا دیتا تھا۔ اتنے بڑے حافظ حدیث کے کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ان سے زیادہ حدیثوں کی تعداد کن کے پاس تھی؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے۔
اس لیے کوئی شخص اس بات کو پھیلانے کی کوشش نہ کرے کہ ساری توجہ صرف قرآن پر تھی. نہیں، قرآن تو یہ اصل کتاب ہے، اس کی شرح محمد الرسول اللہ کی حدیثیں ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا صلاۃ قائم کرو، اقیموا الصلاۃ. کتنے وقت کی نمازیں پڑھیں گے، انداز کیا ہوگا، فرائض کتنے ہیں، سنن کتنے ہیں، نوافل کیا ہیں، یہ ساری تفصیل آپ کو مصطفیٰ کی حدیثوں میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حدیثوں پر بھی توجہ دی جاتی تھی، لکھا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا. خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان دیتے ہیں، واللہ انی لاخر فیما بین منبر رسول اللہ الی حجرت عائشہ مغشیا علیہ. میری صورتحال یہ تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، میری حالت یہ تھی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے منبر اور اماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بیچ میں بے ہوش پڑا رہتا تھا. کئی روز تک نہ کھانا نہ پانی میسر ہوتا، بے ہوش ہو کر کے گر جاتا تھا میں. لوگ سوچتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے. واللہ ما بی جنون ما بی الا الجوع، رواہ البخاری. اللہ کی قسم میں پاگل نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں زمین پر گر پڑتا تھا. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو چھوڑ کر کھانے اور پینے کے لیے جانا گوارا نہیں کرتے تھے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. سن 7 ہجری میں ایمان لانے والے صحابی، صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. یہ صورتحال تھی. صحیح بخاری میں ایک روایت کی طرف اشارہ کروں میں، حیرانگی ہوگی میرے بھائیوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار ایسا ہوا کہ سخت بھوک لاحق ہوئی، اصابنی جہد شدید. اب کیا کروں، کہاں جاؤں؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آیا، دروازے پر دستک دیا. جب وہ باہر نکلے میں نے کہا یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ عنہ، قرآن عزیز کی یہ آیت ہے، اس کی تفسیر مجھے بتا دیجئے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ بتا دیجئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے آیت دیکھی، گھر میں جو قرآن کا نسخہ ان کے تھا گئے، اس میں دیکھا، وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، باہر آئے اور اس کی تفسیر، اس کا معنی و مفہوم بتا دیا. اندر چلے گئے. یہ بھی نہیں پوچھا ابو ہریرہ بھوکے ہو، پیاسے ہو، بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، نہیں پوچھا، ذہن میں بات نہیں آئی، چلے گئے وہ. اور وَأَغْلَقَ عَلَيَّ الْبَابَ، دروازہ بند کر لیا. اور میں واپس ہوا، پلٹا، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا، فَخَرَرْتُ لِوَجْهِ مِنَ الْجَهْدِ، بھوک کی وجہ سے میں زمین پر گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو میں نے کیا دیکھا، محمد الرسول اللہ میرے سر کے پاس کھڑے ہوئے. فَأَقَامَنِي، میرے ہاتھ کو پیارے نبی نے پکڑا اور مجھے کھڑا کیا. ابو ہریرہ کیا ماجرا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ بھوک کی وجہ سے یہ زمین پر پڑا ہوا ہے. گھر لے گئے، اپنی بیویوں میں سے ایک زوجہ سے کہا دودھ لاؤ، ایک پیالہ دودھ لایا گیا. کہا ابو ہریرہ پیٹ بھر کر کے پی لو، جی بھر کے پیو. میں نے پیا. پیارے مصطفیٰ نے کہا عد یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ پھر سے پیو. پھر میں نے پیا. ثم قال عد یا ابا ہریرہ، پھر تیسری بار کہا پیو. میں نے اور پیا، شکم سیر ہو کر کے پیا، آسودہ ہو گیا. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی. کیسے لوگ تھے وہ؟ عمر زیادہ ہے، نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ کھانے کی پرواہ نہ پینے کی پرواہ، کسی اور چیز کا نہ خوف ہے نہ اندیشہ ہے. بس ایک ہی بات پیش نظر ہے کہ نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والی آیتوں کو یاد کر لیا جائے، نبی کی مبارک زبان سے نکلنے والی حدیثوں اور سنتوں کو محفوظ کر لیا جائے. یہ ہے پیش نظر. وہ صحابہ تھے، ان کی جد و جہد کی وجہ سے، ان کی مساعی جمیلہ کی وجہ سے آج دین اور اسلام کی صاف ستھری تعلیم ہم تک پہنچی ہے. میرے بھائیوں، ہماری کوششیں کیا ہیں، ہماری محنتیں کیا ہیں، ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں؟ سورہ بقرہ کی شروعاتی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ لوگوں ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تب تم کو ہدایت یافتہ سمجھا جائے گا.
بڑی جد و جہد کیا، بڑی جانفشانیاں کی، بڑی قربانیاں دی، رب کے لیے گھر بار بیوی بچوں تک کو چھوڑ دیا حسب ضرورت۔ یہ ساری چیزیں ہوئی میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں حصول علم کے لیے سرگردہ رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اور امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا ہے، باب التناؤب فی العلم، علم کو حاصل کرنے کے لیے باری بنا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے عظیم صحابی ہیں، شیطان جن کے سائے سے بھاگ جاتا تھا، راستہ اور گلی بدل لیتا تھا، ان کی صورتحال یہ تھی کہ مدینے میں قبیلہ بنی امیہ ابن زید کے ایک صحابی کو لگا دیا تھا، کہا ایک دن نبی کے کلاس میں تم جانا، ایک دن میں جاؤں گا، جس دن میں نبی کے پاس رہوں گا تم کاروبار کرنا، اور جس دن میں کاروبار پر ہوں گا تم نبی کے کلاس میں ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص نبی کے پاس جاتا، دن بھر جو کچھ سنا ہوتا شام کو میرے گھر پر آ کر کے بتا دیتا، آج کا سبق یہ ہے، آج کا درس یہ ہے، نبی نے یہ باتیں بتائیں، سب کو میں یاد کرتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ۔ وَإِذَا نَزَلْتُ، اور جب میں نبی کے پاس جاتا، نازل ہوتا، فعلت مثل ذلك، تو میں بھی اس صحابی کے پاس جاتا اور کہتا نبی نے آج کا سبق یہ دیا ہے، نبی نے آج یہ درس دیا ہے، نبی نے آج یہ بتایا ہے۔ یہ جوش تھا، یہ جذبہ تھا، سیکھنے کی تڑپ تھی میرے بھائیوں، کہ باریاں لگا لیا تھا کس نے؟ صحابہ نے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہن ام ہانی رضی اللہ عنہا، پیارے مصطفیٰ جب گھر کے آنگن میں قرآن پڑھتے، ام ہانی فرماتی ہیں تو میں اپنے چھت پر چلی جاتی تھی، چھت پر جا کر کے قرآن سنتی تھی، قرآن سنتی تھی نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے۔ یہ صورتحال تھی۔ ام حارثہ بنت نعمان کہتی ہیں کہ سورہ قاف کو میں نے زبانی یاد کر لیا تھا۔ کیوں؟ ہر جمعہ کو پیارے نبی منبر سے سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، اتنا سنا کہ سن کر کے سورہ قاف یاد کر لیا۔ عورتوں میں بھی جذبہ، تمام عورتوں میں سب سے بڑی مفتیہ اور محدثہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ صحابہ اپنے مختلف فی مسائل کو لے کر کے آتے تھے اماں عائشہ صدیقہ کے پاس، ان سے آ کے سمجھتے تھے، ان سے آ کے مسائل کا حل ان سے پوچھتے تھے۔ کون تھی وہ؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ صحابہ میں ایک لمبی فہرست ہے ان صحابہ کی جنہوں نے محنتیں کیا، مشقت کیا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، نبی کے صحابہ میں سب سے زیادہ جن کے پاس حدیثیں تھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ جابر رضی اللہ عنہ ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، کئی ایک بہنیں ان کے باپ کئی ایک بہنوں کو چھوڑا، بہنوں کی لالچ میں باکرہ عورت سے شادی نہیں کیا، سیبہ سے شادی کیا۔ نبی نے جب سوال کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ حلن تزوجت بکرا، کسی باکرہ سے شادی کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول میرے والد صاحب شہید ہو گئے جنگ احد میں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کئی بیٹیوں کو چھوڑا ہے، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ہماری بہنوں کو سنبھال سکے۔ بہنوں کے لیے اتنی عظیم قربانی کس نے دیا؟ جابر رضی اللہ عنہ۔ نبی کے صحابہ میں جو کثرت سے حدیثیں یاد کرنے والے تھے، انہی میں سے ایک نام جابر رضی اللہ عنہ کا، مدینے میں موجود ہیں۔ ان کی سماعتوں تک ایک بات آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ملک شام کے اندر ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ، فاضل صحابی نبی کے، جو جا کر کے ملک شام میں رہ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ ایک حدیث سنی ہے، ظلم سے اس کا تعلق ہے، مظالم کے مضمون پر وہ حدیث مشتمل ہے۔ اس ایک حدیث کو سننے کے لیے جانتے ہیں، کہتے ہیں فَبْتَعْتُ بَعِيرًا، ایک اونٹ میں نے خریدا۔ تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے آدمی دور دور کی مسافتیں طے کرتا ہے، کوئی گجرات چلا گیا، کوئی سورت چلا گیا، کوئی یوپی چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، دور دراز کا لوگ سفر طے کرتے ہیں، اور مسجد میں موجود قرآن شریف کو الٹ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، گھروں میں موجود قرآن شریف کو الٹائیں، تلاوت کریں، اللہ نے کیا بتایا ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنی بھی فرصت نہیں ہے ہم کو،
صحیح بخاری کا نسخہ، صحیح مسلم کا نسخہ، سنن ابی داؤد کا نسخہ، یہ حدیث کی معتبر کتابیں موجود ہیں۔ مسلمان اتنا ٹائم نہیں پاتا ہے کہ لاؤ کم سے کم طہارت کے مسائل کو پڑھ لیا جائے، جنابت کے مسائل کو دیکھ لیا جائے، وضو کے مسائل کو دیکھ لیا جائے، کتاب الصلاۃ کو پڑھ لیا جائے۔ ایک حدیث ہے، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث کو لینے کے لیے کون؟ آج کے عالموں کی طرح نہیں، ساری زمین میں موجود علماء کو ایک طرف رکھ دو، اللہ کی قسم سب لوگ مل کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کو لینے کے لیے اونٹ خرید رہے ہیں۔ وَشَدَدْتُ عَلَيْهِ رَحْلِي، اس پر میں نے اپنا سامان سفر لادا، اور ثُمَّ سِرْتُ شَهْرًا، ایک مہینے کی دوری، ایک مہینے کی مسافت طے کر کے ملک شام پہنچا۔ پتہ کیا عبداللہ کہاں رہتے ہیں، اکے دکے صحابی تھے، وہ تابعی لوگ وہاں موجود تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، صحابہ دین کو پھیلانے کے لیے مدینہ منورہ کو، مکہ مشرفہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کوئی کوفہ میں بس گئے، کوئی بصرہ میں جا کے بس گئے، کوئی مصر چلے گئے تاکہ دین پھیل جائے، قرآن کی تعلیم کا انتشار ہو، نبی کی حدیثیں پھیل جائیں، یہ مقصد تھا۔ عبداللہ ابن انیس جا کر کے شام میں بس گئے تھے۔ پتہ کیا، گھر پر گئے، کہا جاؤ بول دو، ایک شخص باہر ملا کہ مدینے سے چل کر کے جابر نام کا ایک شخص آیا ہوا ہے۔ اندر سے انہوں نے کہا جا کے پوچھو ابن عبداللہ، جابر کون؟ عبداللہ کے بیٹے؟ انہوں نے کہا ہاں، جا کر کے بتا دو کہ وہ عبداللہ کے بیٹے جابر ہیں۔ آئے، باہر نکلے اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت جابر کہتے ہیں فَآنَقْتُهُ وَآنَقَنِي، میں نے ان سے معانقہ کیا، انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، گلے مل گئے۔ یہ گلے کب ملنا چاہیے؟ دور دراز کا سفر طے کر کے جب کوئی آئے تب گلے ملا جائے۔ گلے مل رہے ہیں دونوں عظیم صحابہ۔ کہتے ہیں مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ، عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جابر اتنی دور سے چل کر کے آئے ہو، مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کرنا مقصود ہے؟ کہا بس مظالم اور ظلم سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث ہے، ہم نے سنا ہے کہ نبی سے براہ راست آپ نے سماعت کیا ہے، نبی نے آپ کو بتایا ہے، سنایا ہے، وہی ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں۔ حیران ہو گئے۔ اب آپ سوچو، ایک ایک حدیث کو لینے کے لیے کہاں کہاں پہنچ گئے۔ اور یہ تو جابر رضی اللہ عنہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس میں ذکر کیا ہے، اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فقیہ امت، مفسر قرآن، حبر الامہ، امت کے بہت بڑے عالم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کے تعلق سے میں نے بتایا، سینے سے لگایا پیارے مصطفیٰ نے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اور کہا اے اللہ علم اس کو عطا کر، دین کی فقاہت اور سمجھداری عطا کر۔ کس کو؟ چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو سینے سے لگا کر اللہ سے پیارے نبی دعا کر رہے ہیں اے اللہ دین کی فقاہت اور سمجھداری دے دے اس کو، وَعَلِّمْهُ التَّعْوِيلَ، اور دوسری روایت میں اے اللہ قرآن کی تفسیر کا ہنر اس کو دے دے، قرآن کا مفسر بنا دے اس کو۔ یہ دعا ہے، بہت بڑے عالم۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ساتھ 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی، انہی میں سے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا سعد دشمنوں پر تیروں سے حملہ کر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ وہ سعد، ساری دنیا کہتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، قربان ہو جائیں، اور مصطفیٰ بولا کرتے تھے سعد دشمنوں پر تیروں سے حملہ کر، میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ وہ سعد رضی اللہ عنہ کیا کہا تھا؟ اتنا بڑا عالم میں نے نہیں دیکھا، اتنا بڑا حلیم اور بردبار میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اتنا زیادہ ذہین و فطین میں نے نہیں دیکھا جتنا ذہین، جتنا بڑا عالم عبداللہ۔ ان کی حالت جانتے ہیں؟ کہتے ہیں جب نبی دنیا سے چلے گئے، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی مشہور کتاب مستدرک علی الصحیحین میں ذکر کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا ہے یہ روایت
امام بخاری اور مسلم کی شرطوں پر پوری اتر رہی ہے. یعنی صحیح بخاری میں اس کو ہونا چاہیے، صحیح مسلم میں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما مات رسول اللہ، اللہ کے رسول جب دنیا سے چلے گئے تو میں اپنے ایک ساتھی کے پاس آیا اور کہا چلو اب تو نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کے شاگرد لوگ موجود ہیں، کبار صحابہ، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، چلو ان سے کچھ سیکھ لیا جائے، قرآن سیکھ لو، دین سیکھ لو، نبی کی حدیثوں کو چلو لے لو. انصاری صحابی کہتے ہیں کہ ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں اور حاصل کر لیں گے، اتنی جلدی کیا ہے؟ اسی طرح کا انہوں نے جواب دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَتَرَكْتُ ذَاكَ، میں نے اس شخص کو چھوڑ دیا، اپنے ساتھی سے میں کنارہ کش ہو گیا، میں نے کہا تم آرام کرو میں چلتا ہوں. وَجَعَلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمِ، بہت بڑے عالم، نبی کی ڈھیر ساری دعاؤں کے مستحق اہل بیت میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر مجھے پتہ چلتا کہ اوالی مدینہ میں کوئی صحابی ہیں جن کے پاس کچھ حدیثیں ہیں اور وہ میرے پاس نہیں ہیں تو میں وہاں چلا جاتا. ان کان لیبلغنی الحدیث عن رجل من اصحاب النبی، نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے اگر کوئی حدیث مجھ تک پہنچتی اور یہ پتہ چلتا کہ انہوں نے نبی سے ڈائریکٹ سنا ہے تو اس حدیث کو سننے کے لیے میں وہاں چلا جاتا. ایک دن پتہ چلا کہ مدینے کے کنارے ایک گھر ہے، ایک صحابی رہتے ہیں، ان کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے، میں لینے کے لیے گیا. قیلولہ کا وقت تھا، دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد لوگ عموماً گرمی کا زمانہ، عرب کی گرمی، چلچلاتی ہوئی دھوپ، وہ آرام کرتے تھے، اکثر لوگ باہر نکلنے سے گریز کرتے تھے. میں جب پہنچا تو دیکھا قیلولے کا وقت ہے، صحابی رسول آرام فرما رہے ہیں. فتوسطت ردائی، میرے شانے پر جو چادر تھی کندھے پر اس کو لیا اور میں نے اس کو موڑ کر کے تکیہ بنا لیا اور دروازے کے بازو میں سو گیا، لیٹ گیا. میں بھی قیلولہ کرنے لگا، میں بھی آرام کرنے لگا، اس سوچ کے ساتھ سویا کہ ابھی عصر کی نماز کے لیے جب صحابی رسول نکلیں گے تو میں بیدار ہو جاؤں گا اور ان سے پوچھ لوں گا. میں لیٹ گیا. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَتَسْفِي الرِّيحُ، ہوا چلتی تھی اور ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے دھول اور گرد میرے اوپر آتے تھے، سب کچھ میں نے برداشت کیا. عصر کا وقت ہو چلا، صحابی رسول بیدار ہوئے، دروازے کی آواز سے میں بھی بیدار ہو گیا اور اچانک کھڑا ہوا. دعا سلام کے بعد انہوں نے کہا آنے کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس نبی کی حدیث ہے، اس حدیث کو لینے کے لیے آیا ہوں. سامنے والے بھی صحابی، عبداللہ ابن عباس ادھر مفسر قرآن، فقیہ امت کے حبر یعنی بڑے عالم، صحابی رسول کہتے ہیں حلن ارسلت الیہ، آپ نے اتنی زحمت کیوں دی؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو بول دیا ہوتا آپ نے تو اس کے بولنے سے میں آپ کے گھر خود چل کر کے آ جاتا، میں آ کے آپ کے گھر پہ آ جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آتا اور آپ کو سنا دیتا، بتا دیتا. جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا کہا تھا؟ العلم احق ان یوتا الیہ، علم اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگ چل کر کے علم کے پاس جائیں، صاحب علم چل کر کے نہ جائے. علم حاصل کرنے والے علم کے پاس، صاحب علم کے پاس جائیں. حق میرا تھا اس لیے چل کر کے آپ کے پاس میں آیا. یہ کہاں کی حدیث؟ مستدرک علی الصحیح ہے، امام حاکم کی کتاب، اور اس کو صحیح ہے بخاری اور مسلم میں ہونا چاہیے. بڑی مشقتیں برداشت کی، بہت کچھ جھیلا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جانتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں. امام احمد ابن حنبل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کون ہیں؟ شاگرد. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم محدث، الرسالہ ان کی عظیم کتاب، الام ان کی عظیم کتاب، پورا سلسلہ چلایا. امام شافعی علم حاصل کر رہے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. اپنے استاد وکی ابن الجراح کو امام بخاری سے پہلے ذہن میں آیا کہ امام شافعی کے تعلق سے چند باتیں ہو جائیں. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، قرآن کے حافظ. اپنے استاد کو لکھ کر کے کیا بھیجا جانتے ہیں؟ وکی ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ کو، استاد محترم کبھی کبھی چیزیں نکل جاتی ہیں ذہن سے،
نسیان کا شکار ہو جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، تو ان کے استاد نے لیٹر میں لکھا شافعی رحمت اللہ علیہ معصیت کو چھوڑ دے، گناہوں سے کنارہ کش ہو جا، علم اللہ کا نور ہے، عاصیوں اور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ ایک استاد کی نصیحت ایک طالب علم کو، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جو علم اور تقوی پرہیزگاری کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے، ان کے استاد ان کو نصیحت کر رہے ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یؤتی لعاصی۔ یہ علم اللہ کا نور ہے، نور، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو نصیحت کیا، کیا پرہیزگار نہیں تھے؟ نہیں، پرہیزگاری کے اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن انسان ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چوک ہو ہی جاتی ہے۔ استاد نے پھر بھی سمجھایا کہ جہاں تک ہو سکے صغائر اور کبائر سے بچنے کی کوشش کرو، حافظہ قوی اور مضبوط ہو جائے گا، اللہ کا نور آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا۔ اور امام بخاری یتیم ہیں، ماں نے تعلیم و تربیت کا نظم کیا، مصر گئے، مکہ گئے، مدینہ گئے، کوفہ و بصرہ کا سفر کیا، مختلف بلاد اسلامیہ کا سفر کیا، پاؤں میں چیتھڑے باندھ کر، پہننے کے لیے جوتا اور چپل بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور کیا کہا گیا ان کو؟ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں امیر المومنین امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خود کہتے ہیں اننی حفظت 100,000 حدیث صحیح، 1,00,000 صحیح حدیثوں کو میں نے یاد کر لیا تھا، وہ حفظت 100,000 غیر صحیح، اور 2,00,000 ضعیف موضوع گڑھی ہوئی حدیثوں کو میں نے یاد کر لیا تھا، تاکہ صحیح اور ضعیف کے اندر فرق کر سکوں۔ اور کیا کہا؟ میں نے 6,00,000 حدیثوں کو سامنے رکھا، 6,00,000 حدیثوں میں سے 7,563 حدیثیں صرف صحیح بخاری میں نے نقل کیا بس، اور بقیہ کو میں نے سائیڈ میں رکھ دیا۔ صحت میں جو اعلیٰ درجے کو پہنچی ہوئی تھی، اعلیٰ نمبر کی جو حدیثیں تھیں، انگلی اٹھانے کی مجال کسی کو نہیں، ایسی ہی حدیثوں کو میں نے صحیح بخاری میں نقل کیا۔ 7,563 حدیثیں، کتنی حدیثوں میں سے؟ 6,00,000 حدیثوں میں سے، اور بقیہ حدیثوں کو ان کے شاگردوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دیا۔ امام بخاری نے 7,563 حدیثیں صحیح بخاری میں مقررات کے ساتھ اتنا ہی نقل کیا۔ 16 سالوں میں میں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ کئی سال میں؟ 16 سالوں میں حدیثوں کو جمع کیا، کئی سال، لیکن صحیح بخاری میں حدیثوں کو جب میں نوٹ کرنے لگا تو 16 سال لگ گئے۔ اور کسی بھی حدیث کو صحیح بخاری میں لکھنے سے پہلے اننی اغتسلت، میں غسل کرتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، بعض روایت کے مطابق اللہ سے روتا تھا، دعا کرتا تھا، پھر میں صحیح بخاری میں حدیث کو نقل کرتا تھا۔ ان کے استاد ہیں، صحیح ابن خزیمہ کا نام جانتے ہیں، حدیث کی مشہور کتاب، امام بخاری کے استاد کہتے ہیں روئے زمین پر میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری سے بڑا عالم، واللہ ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بالحدیث ولا احفظ منہ، اللہ کی قسم امام بخاری سے بڑا عالم، حدیث کا حافظ آسمان کے نیچے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر کسی حدیث کے متعلق امام بخاری یہ بول دے کہ میں اس کو نہیں جانتا، اننی لا عارف فلیس بحدیث، وہ مصطفیٰ کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کے بارے میں شہادہ اور دلیل دے رہا، شہادہ پیش کر رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ ہمارے سلف جنہوں نے اپنی زندگی کو حصول علم میں لگایا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک کے بارے میں کہا اللہ کی قسم اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر امام مالک کی کتاب موطا سے صحیح کتاب قرآن کے بعد میں نے کوئی دوسری کتاب دیکھی ہی نہیں۔ اس وقت امام بخاری اور مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے رحمت اللہ علیہما۔ امام شافعی شہادت دے رہے ہیں کس کے متعلق؟ اپنے استاد امام مالک کے تعلق سے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرا شاگرد احمد ابن حنبل 1-2 چیزوں میں نہیں 8 چیزوں کا امام ہے۔ یہ قرآن کا بھی امام ہے، سنت کا بھی امام ہے، فقہ کا بھی امام ہے، لغت کا بھی امام ہے، زہد کا بھی امام ہے، ورع کا بھی امام ہے، فقر کا بھی امام ہے۔ 8 علوم اور فنون کا امام ہے۔ کون؟ میرا شاگرد احمد ابن حنبل۔ امام شافعی فرما رہے ہیں
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بچے کی وفات ہو گئی، میں نے ایک شخص کو کہا میرے بچے کو دفنا دینا، جنازہ پڑھ دینا، میں نے پڑھ لیا ہے، تو بھی چند لوگوں کو بلا کر کے اور جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دینا۔ جانتے کیوں؟ ایک دن کی کلاس نہ چھوٹ جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر کے جو وہ سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، ایک دن کا درس چھوٹ نہ جائے، ناغا نہ ہو جائے، اپنے بچے کو دفنانے کے لیے نہیں گئے۔ کون؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد، عظیم شاگرد، امام محمد ابن حسن شیبانی اور امام ابو یوسف، یہ ان کا حال تھا۔ امام محمد ابن حسن شیبانی کی حالت یہ تھی کہ حدیث کا علم لینے کے لیے کہاں چلے گئے؟ کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھ کر کے مدینہ آ گئے اور امام مالک کے پاس بیٹھ کر کے معطا جو حدیث کی معتبر کتاب ہے اس کو سیکھا، حدیث کا علم لیا، اور یہی وہ امام مالک ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین میں سے ہیں یا ان کے بعد کے ہیں حماد ابن زید، کہتے ہیں میں مدینہ گیا، مدینے میں اعلان ہو رہا تھا، لوگوں مالک ابن انس کے علاوہ نہ مدینے میں کوئی حدیث کا درس دے سکتا ہے ولا یفتیہ، اور نہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے۔ اتنے بڑے عالم کون؟ امام مالک۔ کہا کرتے تھے اس قبر کے علاوہ دنیا کی کسی کی بھی بات ہو رد کی جا سکتی ہے، صحیح ہے تو لی جا سکتی ہے، یہ قبر والا ایسا تھا، اس کی ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ امام مالک سواری پر سوار ہونا گوارا اس لیے نہیں کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ کی قبر اطہر ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں، کہیں نبی کی گستاخی نہ ہو جائے اگر میں سواری پر سوار ہوں۔ کون کہتے تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ پورا وقت لگا دیا علم کے حاصل کرنے کے لیے۔ میں آپ سے کچھ زیادہ نہیں چاہتا ہوں، بس یہی چاہتا ہوں قرآن کو حرز جا بنا لو، نبی کی حدیثوں کو یوں ہی تاکہ نسیاں نہ بناؤ، طاقوں پر مت چھوڑو، پڑھو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو۔ خود پیارے نبی کو اللہ نے تعلیم دی ہے، محمد الرسول اللہ، اللہ سے کہو رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہو تو گویا جنت کی راہوں پر آپ چل رہے ہو، جنت کے راستے پر چل رہے ہو، جنت آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ میرے بھائیوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم شرعی حاصل کرنے کی توفیق دے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے ہم سب کو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔